بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو 49 نمبر سبق ہے فإن أعملت الثانی۔ اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دے دیں، مثلا یہاں پر دو فعل ہیں، ضربنی وأکرمنی زید۔ تو ابھی یہاں پر دو فعل ہیں، یہ ہے، یہاں پر بھی دو ہیں، مثلا ضربنی وأکرمنی الزیدان وضربنی وأکرمنی الزیدون۔ ابھی آپ عمل کس کو دیتے ہیں؟ پہلے فعل کو دیتے ہیں یا دوسرے کو دیتے ہیں؟ اگر فعل یہ پہلا فعل ہے اور یہ دوسرا ہے، یہ پہلا فعل ہے اور یہ دوسرا ہے، یہ پہلا فعل ہے اور یہ دوسرا ہے، ابھی بصرین کے نزدیک ہم عمل دیں گے دوسرے فعل کو، کوفین کے نزدیک ہم عمل دیں گے کس کو؟ پہلے فعل کو، یعنی اس کو بصرین کے نزدیک یہ فاعل بنے گا اس کے لیے، یا یہ معمول بنے گا، یہ اسم ظاہر جو ہے معمول بنے گا کس کے لیے؟ فعل اول کے لیے۔ کوفین کے نزدیک یہ معمول بنے گا فعل ثانی کے لیے، یعنی فعل اول کے لیے، لیکن یہ مختار ہے، جواز دونوں میں ہے، اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جو تنازع ہے دونوں میں کہ ضربنی، اس نے یعنی زید نے مجھے مارا، وہ اکرمنی اور میری عزت کی۔ عزت کرنے والا اور مارنے والا دونوں کون ہے؟ یہ زید ہے اور یہ اسم ظاہر ہے۔ ابھی یہ دونوں فعل جو ہے یہ اس میں تنازع کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے فاعل بنے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے فاعل بنے۔ ابھی ضربنی و اکرمنی الزیدین، ابھی بصرین چاہتے ہیں کہ یہ معمول بنے کس کے لیے؟ فعل ثانی کے لیے، کہ مختار یہی ہے کہ فعل ثانی کے لیے بنے۔ تو جب فعل اس کے لیے بنے تو یہاں پر وحد الفعل ابدا، اگر یہ تثنیہ آ جائے، اس میں ظاہر جب تثنیہ ہو، واحد ہو، جمع ہو، اس کا فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ لیکن اگر ضمیر ہو، کیا ہو؟ ضمیر ہو، تو پھر واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا۔ جب ہم عمل دوسرے کو دے دیں گے، اس کو، یہ دوسرا ہے، اس کو عمل دے دیں گے اور اس کو عمل دے دیں گے، تو اس میں تین طریقے سے ہم اس کو حذف کر، یا تو حذف الفاعل حذف کریں گے، یا حذف سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اضمار سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یا تکرار سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تکرار کا مطلب کیا ہے؟ کہ ضربنی زید و اکرمنی زید، تو یہ تکرار جو ہے یہ فصاحت کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر اس میں تنازع نہیں رہے گا، بلکہ اس میں ہم ضمیر اٹھائیں گے کہ اکرمنی و اکرمنی، تو اس میں وہ ضمیر ہوگا اور یہ لوٹ جائے گا کس کی طرف؟ اس کی طرف لوٹے گا، اس میں تنازع کا باب ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تنازع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو فعل ہو، دو فعل کے بعد ایک اسم ظاہر ہو، اور وہ اسم ظاہر دونوں کے لیے، دونوں فعل یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے معمول بنے، دونوں فعل یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے معمول بنے، تو اسی میں تنازع ہے۔ تو تکرار میں تنازع نہیں ہے، اور تکرار اگر پہلا ذکر ہو، پہلے فعل کے ساتھ ہو، تو یہ اس کے لیے عامل بنے گا، اس میں بھی تنازع نہیں ہے، اور اس میں کیا آ جائے گا؟ ضمیر آ جائے گا، ضمیر لوٹے گا اس کی طرف، اس میں تنازع والی بات نہیں ہے۔ حذف بھی نہیں کر سکتے، فاعل کو ہم حذف نہیں کر سکتے، اس لیے فاعل کو حذف اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کلام میں رکن ہے، اور رکن جو ہے وہ عمدہ ہوتا ہے، اور عمدہ کا حذف کرنا یہ جائز رہی ہے۔ تو کیا کریں گے؟ ضمیر لائیں گے، فاعل کیا کریں گے؟ ہم ضمیر لائیں گے۔ تو جب یہاں پر ہم نے عمل دیا تو یہاں پر یہ زید ایک ہے، تو یہاں پر ہم ہوا ضمیر لائیں گے، ہوا ضمیر لائیں گے، اس لیے کہ اضمار قبل ذکر جو ہے، اضمار
قبل ذکر یہ جائز ہے بشرط تفسیر بعدہ کہ بعد اس کی تفسیر ہو، جس طرح قل اللہ احد میں ہے یا اسی میں ہے۔ اب یہاں پر الزیدان یہ تو بن گیا اس کے لیے فاعل، اس کے لیے فاعل بنا، تو ہم نے فاعل کو کیا لایا؟ واحد لایا، اکرما۔ فاعل کو تثنیہ نہیں لایا کہ اکرما، ہم نے نہیں پڑھا اکرما، اس لیے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فاعل کو واحد لانا یہ ضروری ہے۔ وحد الفعل ابداً کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جب اس میں ہم ضمیر لائیں گے، دوسرے میں کیا لائیں گے؟ پھر ضمیر لائیں گے، تو ضمیر جو ہے جب فعل کا فاعل ضمیر ہو تو ضمیر کو فاعل کے مطابق ہی لانا ضروری ہے۔ تو ضمیر کتنے ہیں؟ فاعل کتنے ہیں؟ 2 ہے، فاعل 2 ہے، تو ضمیر کو ہم یہاں پر کیا لائیں گے؟ تثنیہ لائیں گے۔ ہم کیا لائیں گے؟ تثنیہ لائیں گے۔ تو ضربانی ہم پڑھیں گے، وضربنی واکرمنی۔ ابھی یہاں پر الزیدون ہے تو زیدون جمع ہے، اور اس کا جو اس کے لیے معمول بنا، اور جب فعل کا فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اس میں ظاہر ہو، تو فعل کو ہم ہمیشہ واحد لائیں گے، چاہے وہ تو واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کو مفرد ہی لائیں گے۔ لیکن جب فعل کا فاعل کیا ہو؟ ضمیر ہو، تو فعل کو ہم اس کے فاعل کے مطابق ہی لائیں گے۔ تو ضربو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ ضربو نی پڑھیں گے، ضربو نی پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ معمول بن گیا اس کے لیے۔ اگر یہ اس کے لیے معمول بنتا تو ہم کہتے کہ وضرب ضربنی الزیدون واکرمونی۔ آگے انشاءاللہ کوفیین کا جو مسلک کا جو مختار مذہب ہے اس کے مطابق ہم پھر یہ پڑھیں گے، تو اسی طرح بنے گا۔ تو فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، آپ جب دوسرے فعل کو عمل دے دیں گے، فَانْظُرْ، پھر دیکھ لے، إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ، فاعل کا تقاضا کرتا ہے یہ فعل، تو کیا ہوگا؟ أَزْمَرْتَهُ فِي الْأَوَّلِ، فی الاول، تو اول فعل میں اپنے کیا لانا ہے؟ ضمیر لانا ہے۔ یہاں پر ہوا ضمیر ہے، یہاں پر تثنیہ کا ضمیر الف لایا، اور یہاں پر جمع کے ضمیر جو ہے وہ لایا۔ تو عبارت یہ نیچے میں نے اس لیے لکھ دیا تاکہ عبارت جو ہے وہ صحیح سلامت رہے۔ کما تقول فی المتوافقین، متوافقین سے مراد ہے کہ دونوں فاعل کا تقاضا کرے۔ پہلا فعل جو ہے وہ فاعل چاہتا ہے لیکن متوافقین ہو کہ دونوں فعل جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے۔ متوافقین کا مطلب کیا ہے؟ کما تقول فی المتوافقین، دونوں متوافق ہو کس چیز میں؟ فاعل کے چاہنے میں، دونوں فاعل چاہتا ہے۔ تو ضربنی و اکرمنی زید، زید نے مجھے مارا بھی اور میرا اکرام بھی کیا۔ مجھے مارا اور میرا اکرام کی کس نے؟ زید نے۔ ضربانی و اکرمنی الزیدون، یہاں پر تثنیہ کا صیغہ اس لیے لایا، تثنیہ کا ضربانی، ضربانی، ضربا، ضربانی، تو ابھی تثنیہ کا صیغہ اس لیے لایا کہ یہاں پر یہ فعل جو ہے یہ کس کے لیے بنا؟ یہ اس کے لیے فاعل بن گیا، تو اس میں ہم کیا لائیں گے؟ ضمیر لائیں گے، اس لیے کہ اس کا فاعل جو ہے یہ ضمیر ہے، اور جب ضمیر لائیں گے تو ضمیر کو فاعل کے مطابق لائیں گے، اور فاعل تثنیہ ہے تو ضمیر ہم نے بھی تثنیہ کا لایا۔ تو ضربانی و اکرمنی الزیدانی و ضربونی و اکرمنی الزیدون، یہ اس حالت میں ہے جب متوافقین ہو، دونوں فاعل کا تقاضا کرے۔ ابھی نیچے جو ہے یہ پہلا جو ہے تو فاعل کا تقاضا کرتا ہے، ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل، یہ دونوں جو ہے فاعل کا تقاضا کرتا ہے، فاعل کا تقاضا کرتے ہیں دونوں فعل۔ اور فی المتخالفین کے مراد یہ ہے کہ پہلا جو تقاضا کرتا ہے فاعل کا، لیکن دوسرا تقاضا کرتا ہے فعل کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ مفعول کا، یہ فاعل چاہتا ہے اور یہ مفعول چاہتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کا ذہن تھوڑا سا کھل جائے گا، وہ یہ کہ ضربنی
چاہتا ہے کہ اس زید کو میں رفع دے دوں اور اس کو ہم کس طرح پڑھ لیں؟ زیدن پڑھ لیں. ضربنی زیدن وَأَكْرَمْتُهُ. اگر یہ معمول بنے اس کے لیے تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے ضربنی زیدن وَأَكْرَمْتُهُ. زید نے مجھے مارا اور میں نے اس کی زید کی اکرام کی. تو یہ چاہتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے عمل کس کو دیا؟ دوسرے فعل کو ہم نے عمل دیا کہ اکرمت زیدن، اس کے لیے ہم نے مفعول بنا دیا. ابھی یہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اس پہ ظاہر میرا مفعول بنے. تو ہم نے جب اس کو عمل دیا، ہم نے اس کو منصوب بنا دیا، تو ضربنی میں ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے راجع کس کی طرف؟ اسی کی طرف. ابھی یہاں پر ایک ہے ضربنی اور ایک ہے اکرمتو الزیدین. اب یہ ہم دو زید ہے تو دو زید کو یا تو ہم الزیدان پڑھیں گے، الزیدان. اگر ہم اس کو حالت رفع میں پڑھتے فاعل پڑھتے اس کے لیے فاعل بنائے تو ہم الزیدان پڑھیں گے. اگر اس کے لیے مفعول بنا لیں تو یہ الزیدین پڑھیں گے. تو جب ہم نے عمل دیا کس کو؟ فعل ثانی کو، اس کو ہم نے مفعول بنا دیا اس کے لیے، تو اس میں ہما ضمیر راجع ہوگا، اس میں ضربنی. تو اس کو ہم نے پہلے فعل کو ہم کیا دیں گے؟ ضمیر دیں گے. اور اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر الزیدون ہے، الزیدین یہ ہم کیا بنائیں گے؟ الزیدین. اور الزیدین کو ہم نے بنایا اکرمتو کے لیے مفعول بھی بنا دیا. تو ضربونی میں ہم نے کیا لایا؟ ضمیر لایا، اس لیے کہ فعل کا فاعل کیا ہو، اس میں فعل کا فاعل ضمیر ہو تو پھر فعل کو اس فاعل کے مطابق ہی لانا ضروری ہے. اور فاعل کتنے ہیں؟ جمع ہے، الزیدین. تو یہاں پر آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، آپ نے فعل ثانی کو عمل دیا جس طرح ہم نے اس کو دیا. یہ پہلا ہے اور یہ دوسرا ہے، یہ پہلا ہے اور یہ دوسرا ہے، اور یہ ان دونوں میں یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے اور یہ پہلا ہے. تو پہلے میں ہم نے کیا لایا؟ ضمیر لایا، اس لیے کہ جب فعل کا فاعل ضمیر ہو تو فعل کو فاعل کے مطابق لانا ضروری ہے. اور جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو ہمیشہ فعل کو ہمیشہ واحد کا صیغہ ہی لائیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ جب ہم عمل دیں گے پہلے ثانی کو تو ہم دیکھیں گے اگر پہلا فعل جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرتے ہیں تو ازمرتہ ہوں، تو ہم اس کیا کریں گے؟ ازمار یعنی ضمیر لائیں گے، اس میں کیا لائیں گے؟ ضمیر لائیں گے. اگر فاعل دو ہے تو ضمیر تثنیہ لائیں گے، اگر فاعل جمع ہے تو ضمیر جمع یعنی واو لائیں گے. اور اگر یہ کس میں ہے کہ متوافقین میں، اگر متخالفین میں کوئی پہلا فعل جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا مفعول کا تقاضا کر لیں تو ہم بھی اس میں ضمیر اسی طرح لائیں گے. یہ ظاہر کیا ہے کہ اس طرح لانا ہے کہ ضربانی وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ وَضَرَبُونِي وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِينَ. اگر ہم اس کے لیے فعل بنائیں گے تو وَضَرَبَنِي الزَّيْدُونَ، ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُمْ الزَّيْدُونَ پڑھیں گے. پھر جس طرح ہم آگے کوفین کا مسلک جب پڑھیں گے تو اس میں تفصیل سے پڑھیں گے. یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.